شہزادوں پر ختم ہو رہی ہے، حضرت آپ کے شہزادوں پر ختم ہو رہی ہے. ان شہزادوں کو دیکھتے ہوئے آخر مصرع آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. پوری توجہ کے ساتھ آپ تمامی حضرات سماعت فرمائیں. شاعر کیا بیان فرماتا ہے، دیکھیے. جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہیں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے. قسم کھا کر یہ کہتا ہوں، غار ثور پر جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے. اور جہاں حق کو بچانا ہو، کو دیکھیں، جہاں حق کو بچانا ہو، امام حسین سے لے کر اب تک کے تمام سادات کو ذہن میں رکھے. جہاں حق کو بچانا ہو، جہاں باطل کو مٹانا ہو، جہاں حق کو بچانا ہو، جہاں باطل کو مٹانا ہو، وہاں میرے محمد کا گھرانہ جہاں حق کو بچانا ہو، جہاں باطل کو مٹانا ہو، جہاں حق کو بچانا ہو، جہاں باطل کو مٹانا ہو، وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے. وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے. اور حیا کے ماتھے کا تاج لہرا، حیا کے ماتھے کا تاج لہرا. خطیب دکن اکثر جب بھی حضرت فاطمہ زہرا کی بات آتی تھی، میں نے ان کانوں سے سنا خطیب دکن بیان فرماتے تھے، حیا کے ماتھے کا تاج لہرا، وفا پرستی کی لاج لہرا. حیا کے ماتھے کا تاج لہرا، وفا پرستی کی لاج لہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج لہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج لہرا. اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو تیرے بچوں سے بغض رکھے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو تیرے بچوں سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج لہرا، مریض ہے لا علاج لہرا، مریض ہے لا علاج لہرا. اب بھی یہ شعر، میں جس شعر کو پڑھنے کے لیے یہ کلام پڑھا وہی شعر پر پہنچ رہا ہوں. انہی سادات کو نظر میں رکھتے ہوئے، میں ان کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے یہ اشعار آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. سماعت فرمائے. حیا کے ماتھے کا تاج لہرا، وفا پرستی کی لاج لہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج لہرا. اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج لہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج لہرا. اور ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو، ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو. جناب غوث کو شہزادہ علی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادہ علی لکھ دو. ہمیں بھی رہنا ہے حشر میں ان کے سائے میں، ہمیں بھی رہنا ہے حشر میں ان کے سائے میں. ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو، ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو. ہمیں ابھی رہنا ہے حشر میں ان کے سائے تلے، ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو. اور دیکھیے شاعر کیا بیان فرماتا ہے، اور شاعر کوئی اور نہیں، لاؤبانی رحمت اللہ علیہ کے وہ چشم چراغ، وہ نور نظر جس کو دنیا عارف ملت کے نام سے جانتی ہے. کرنول کی سرزمین سے آپ نے ان اشعار کو لکھا تو بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر لکھا. اور خاص طور پر حضرت فیضان حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چالیوں کے پاس بیٹھ کر آپ نے اس کلام کو لکھا. سفر بغداد کہہ کر آپ نے کتاب لکھا. انہی اشعار کو آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. سماعت فرمائے. ہے دنیائے ولایت میں حکومت غوث اعظم کی، ہے دنیائے ولایت میں حکومت غوث اعظم کی. نظر والوں پہ ظاہر ہے، نظر والوں پہ ظاہر ہے فضیلت غوث اعظم کی. نظر والوں پہ ظاہر ہے فضیلت غوث اعظم کی. اور نیابت مصطفیٰ کی ہے، وراثت غوث اعظم کی. نیابت مصطفیٰ کی ہے، وراثت غوث اعظم کی. زمین سے آسمان تک ہے شہرت غوث اعظم، زمین سے آسمان تک ہے شہرت غوث اعظم کی. اور خدا کے فضل سے ایسی ہے قدرت غوث اعظم کی، خدا کے فضل سے ہے ایسی قدرت غوث اعظم کی. ہے باقی تا قیامت ہر کرامت غوث اعظم، ہے باقی تا قیامت. آپ نے تمام اشعار کو دل کو چھو جانے والے لکھے، لیکن جو شعر مجھ کو جو سب سے دل کو چھو گیا وہ شعر آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. خطیب دکن اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیتے
ہوئے یہ آخری مصرع آپ کے گوشت میں کر میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. ہے دنیا ولایت میں حکومت غوث اعظم کی, نظر والوں پہ ظاہر ہے کرامت غوث اعظم کی, نیابت مصطفیٰ کی ہے ولایت غوث اعظم کی, زمین سے آسمان تک ہے شہرت غوث اعظم کی, اور مرا کرتا ہے توبہ اور ایمان پر مرید ان کا. واہ واہ واہ. مرا کرتا ہے توبہ پر اور ایمان پر مرید ان کا. بوقت نظر کام آتی ہے نسبت غوث اعظم. بوقت نظر کام آتی ہے, بوقت نظر کام آتی ہے نسبت غوث اعظم کی. آئیے میں واقعی حضور خطیب دکن کی شان میں آج کے ہمارے جلسے کے جو ناظم جلسہ تھے انہی کے زبان سے, اس لیے کہ حضرت قبلہ کی کچھ طبیعت ناساز ہونے کی بنا میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں. میں اور حضرت قبلہ منتظمین کے ایک ہی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضرت قبلہ کیا دیدار کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا تھا, لیکن یہاں پر مجھ کو کھڑا کر دیا گیا اور کچھ آپ کے فیضان کو جاری کرتے ہوئے جو مجھ پر جاری ہوا وہ میں آپ کے گوشے گزار کر دیا ہوں. میں علی جناب ابراہیم صاحب جو موتی مسجد کے صدر صاحب قبلہ ہے, میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ حضور خطیب دکن کی شان میں 4 اشعار سنانے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خطیب دکن کا ہی فائز ہے کہ مجھے جو حالات کے حساب سے جو میں شرکت کراؤں یا فیضان خطیب دکن کا ہی ہے, ورنہ میں حاضری یہاں پہ ہو نہیں سکتا تھا. لیکن ابھی حاضری کے بعد اطلاع پہنچی کہ ایسا منظر نظر آ رہا تھا کہ ہماری نظروں کے سامنے خطیب دکن سبحان اللہ. اس کا رسول گواہ ہے کہ بس نظر والوں کی نظر میں ہے خطیب دکن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محفل کہ کسی نے کافو کہا ہے کہ میں جلسے کے اس بات کو ظاہر کرتا ہوں کہ حالات کے اس روڈ پر بھی کبھی ہم کھڑے تھے, 72 میں ہم کبھی لشکر سے نہیں کہ ہم کتنے ہیں. اگر ہم 72 ہیں تو دنیا کے فاتح ہیں. ہم 72 ہیں تو سمجھ جاؤ کہ دنیا کے فاتح ہیں. یہ سادات کے غلامی میں اگر 72 میں جمع ہو جائے تو سمجھو دنیا کے فاتح ہیں. حالات کے اس موڑ پر بھی کبھی ہم کھڑے تھے, 72 میں ہم کبھی لشکر سے لڑے تھے. اور میں بالکل 1 2 یا 3 منٹ میں کروں گا کہ میں ایسے خدمات جو خطیب دکن کے ساتھ حالات گزرے, جو ہماری قلبی حالات کو آپ بخوبی واقف ہو کر ہماری مدد فرمائیں. ایک دفعہ رمضان شریف میں جہانگیر پاشا صاحب اور ہمارے خلیفہ عظمت ہمارے ابو حسین صاحب کے دوران خدمت میں حاضر ہونا پڑا. مجھے شدت سے بھوک لگ رہی تھی, اللہ رسول گواہ صاحب مجھے شدت سے بھوک لگ رہی تھی. خدمت میں ہم شب قدر کا پروگرام لینے پہنچے. جو چند باتیں ہوئی بڑی اصرار کے بعد مگر کمین باندھے آپ حضرت کے سامنے بات رکھ دیے تو فوراً حضرت کی بے چینی بھی بڑھ گئی. فوراً اپنے جیب سے نکال کر نظرانہ حضرت صاحب کے ہاتھ میں رکھتے کہ میاں لے جاؤ یہ صدر صاحب کو پہلے کھلا کے دیا. اس بات کا شدید میں گواہ ہوں. میرے آنسو نکل گئے کہ وہ شاید ہی میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے بہت تھکا ہوں. آپ کو لے کے جب پہنچا تھا شدت سے بھوک لگ رہی تھی. بولے میاں ہمیں پرانی وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے, فوراً یہ پیسے لے لیجیے, آپ کو ذمہ داری دیا. میرے شاہ ہاؤس کو لے جا کے پہلے کھلا کے چلے. تو بھوک جس پہ گزر رہی تھی اس کی کیفیت بھی آپ پر اندازہ کیجیے. خطیب دکن کا احسان ہے جب میرے گھر تشریف لائے, میرے والد ماجد 43 میں مبتلا تھے. خطیب دکن جب گھر تشریف لائے متوجہ کے بعد اللہ رسول گواہ ہے چند باتیں میرے والد سے اور خطیب دکن کے درمیان ہی کچھ معاوضہ لگ رہے تھے. 43 کا کوئی وجوہات بیٹھ میں تھے تو بڑی ساتھ سے جب میرے والد ماجد کو خطیب دکن نے لگایا تو بولے نہیں آپ قرآن کی بات نہیں, آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی. اس کا مات کے بعد میرے والد کے چہرے پہ خوشی ظاہر ہوئی. میں دیکھتا ہوں کہ ایسی روڈ صحت بنتے گئے سیکنڈ فلور پہ جا کر والد میرے فریش ہو کے آ گئے. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جا کر کئی سال تک آرام سے 8 بجے 9 بجے کبھی بھی سیڑھیاں چڑھ کے سیکنڈ
फ्लोर पर जाकर वहां से इत्मीनान से फ्रेश होकर फारिग होकर फिर नीचे उतर के आएगा। जो थे कमजोरी की हालत ये, लेकिन जब सीना पसीना तब सरकार तो आलम ये हो गया कि मैं रूबस है देखता गया फिर 10 साल के अरसे के बाद मेरे वालिद साहब का खतीब दक्कन के बहुत सारे खिदमत सफर के दौरान हैदराबाद से भी काफी हमारे थाने पर साहब के साथ आते थे। तो हजरत जो शफकत थी उनकी ये नहीं देखते कि ये किसका सब मेरे कई मामला हैं। तो मैं बिला काफी जो मुझे हमारे आप हजरात ने मौका दिया है, तो मैं हजरत की शान में थोड़ा पेश कर सब लूँगा। इसने नबी का जाम पिलाया है खतीब दक्कन ने, इसने नबी का जाम पिलाया है खतीब दक्कन ने, दिल को मेरे मदीना बनाया है, सुभान अल्लाह, दिल को मेरे मदीना बनाया है खतीब दक्कन ने। इसने नबी का जाम पिलाया है खतीब दक्कन ने, वाह वाह, दिल को मेरे मदीना सुभान बनाया अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, पर्दा उठाकर पर्दा गिराया है खतीब दक्कन ने, पर्दा उठाकर पर्दा गिराया है खतीब दक्कन ने। जाहिर भी होकर खुद को छुपाया है, जाहिर भी होकर खुद को छुपाया है खतीब दक्कन ने, जाहिर भी होकर खुद को छुपाया है खतीब दक्कन ने, जाहिर भी होकर खुद को छुपाया है खतीब दक्कन ने, जाहिर भी होकर खुद को छुपाया है खतीब दक्कन ने। फैली है दूर दूर तक ईमान की रोशनी, कौन सी जमीन पे है जहाँ का चर्चा न हो। अल्लाह रसूल गवाह है, मैं मस्जिद में खतीब दक्कन के शहजादे बैठे हुए हैं, ये बात वजाहत कर दूं कि हमें बुदा शरीफ इस्माइल बिन खातिब हुसैन ताहिर रफी और शफी चमन के तमाम सदात कराम में 40 से काफिलों में इस आदमी को शुमार था। तो हम सिक्योरिटी गार्ड से जब निकल रहे थे तो सिक्योरिटी सेक्टर के बुदा शरीफ में आस्थाने से बाहर निकल रहे थे, तो खास करके मुझे पूछा गया कि भाई आप कहाँ से हैं? बोले हैदराबाद। कासिम बादशाह, सुभान अल्लाह, कासिम बादशाह, बोला कासिम बादशाह, बोला मैं ये कह रहा हूँ बगैर सिक्योरिटी के हम अंदर भी जाते हैं। शहजादे की हुकूमत है हैदराबाद में, लेकिन खतीब दक्कन में पहचान होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शहजादे हुजूर गौस नाज़िम, सुन्नियत के बादशाह, सुन्नियत के बादशाह, इसके नाम से पहचाने जा रहे हैं, उनको फाइलिंग का क्या डाले, इसके नाम से पहचाने जा रहे हैं, फाइलिंग का क्या डाले। तो आगे निकले बोले तस्वीर खरीदते बुलाए, एक ताजा पैसा बैठे करते बुला दी, बोले यार थोड़ी थोड़ी उर्दू आ रही थी, बोले कहाँ से? हैदराबाद से। अली बादशाह, सुभान अल्लाह, अली बादशाह, यही अल्फाज दोहरा रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है, यही अल्फाज दोहरा रहा हूँ। अली बादशाह, यही अल्फाज मैं बार बार अपने कानों से सुना। फिर आप जो लेना हम ले लेते थे, बोले कि भाई जहाँ खतीब दक्कन की भी हुकूमत है तो वहाँ शहजादों की भी सरकार में तशरीफ ले गए। बैरिस्टर साहब के साथ देखा गया कि हाशिमुद्दीन गिलानी सरकार के आपके साथ देखा, बड़ी खुशी हुई। यहाँ हुकूमत न समझिए, खतीब दक्कन के शहजादों की हुकूमत की बहुतात जाके कभी देखो बहुतात में शहजादों की हुकूमत कैसी है। आले रसूल सैयद सरकार भी वो बहु जैसा वहाँ के सजाते हैं वैसा नजर आते हैं हमारे सादात का करना है सरकार वहाँ पे। और फरसा साहब अलहमदुलिल्लाह कई दफ़ा शफील खालिद साहब के साथ वहाँ के दौरे पर रहे, वहाँ के मनाजिर भी रहे, वहाँ के प्रोग्राम रहे। तो ये हुकूमत सादात की यहाँ भी है और वहाँ भी है। इसके नबी का जाम पिलाया है खतीब दक्कन ने, दिल को मेरे मदीना बनाया है खतीब दक्कन ने, पर्दा उठा के पर्दा गिराया है खतीब दक्कन ने, जाहिर भी होकर खुद को छुपाया है खतीब दक्कन ने। फैली है दूर दूर तक ईमान की रोशनी, कलमे का पता जब भी बताया है खतीब दक्कन ने। और इस शेर पर खास तवज्जो है, भूले नहीं कभी भी किसी भी मुरीद को, मुरीद को न भूले तो खुलफा को कैसा भूले नहीं कभी भी किसी भी मुरीद को, दुआ का जब भी हाथ उठाया है
दुआ को जब भी हाथ उठाया खतीब लगे ने, दुआ को हाथ उठाया खतीब लगे ने, सरकार से बोलो हल्की सी एक नजर मुझ पर डालकर, हल्की सी एक नजर मुझ पर डालकर नाचीज को अयाज बनाया है खतीब नाचीज को अयाज बनाया है खतीब लगे ने, इश्क़ नबी का जाम पिलाया है खतीब लगे ने, दिल को मैंने मदीना बनाया है खतीब लगे ने। बस इसके पास हम लोग सब होता हर तरफ जलवा तुम्हारा नजर आता है नजर तो देखो खतीब लगे नजर आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गुलपोशी का मरहला बड़ी ही तेजी के साथ गुलपोशी का मरहला शुरू हो जा रहा है। मैं सबसे पहले हुजूर तर्जुमाने अहले बैत हम शबीर हुजूर खतीब रहमा शहजादे हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला हज़रत अल्लामा पीर सैयद शाह अली मोहम्मद बाक़ी अल-मुरसली अल-जीलानी साहब क़िबला अदामत फ़ीज़हुल आलिया अल-मारूफ शब्बर पाशा साहब क़िबला एडवोकेट आप की गुलपोशी के लिए बड़े ही एतक़ाद के साथ अली जनाब सादत अली शाह साहब क़िबला से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो हज़रतुल्लाह की गुलपोशी शाद पेशी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गौसुल आज़म, शहजादे हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर। तब हुजूर खतीब दक्कन अलैहि रहमतुल्लाह के नबीर हुजूर खतीब दक्कन गुलपोशी के लिए सिबतैन पाशा साहब अदामत फ़ीज़हुल आलिया जो हज़रत क़िबला के फर्जंद हैं और नबीर हुजूर खतीब दक्कन हैं कि आपकी गुलपोशी अली जनाब अनवर काज़मी साहब क़िबला आपकी गुलपोशी फरमाएंगे। उसके बाद हुसैन पाशा साहब क़िबला नबीर हुजूर खतीब दक्कन की गुलपोशी। हुसैन पाशा साहब क़िबला जी गुलपोशी का मरहला बड़ाई कर बड़ी तेजी के साथ उन्होंने अमीर अहले सुन्नत अली जनाब हज़रतुल अल्लामा सय्यद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह क़ादरी साहब क़िबला की गुलपोशी के लिए ख्वाजा मुईनुद्दीन साहब आपकी गुलपोशी फरमाएं। बड़ी तेजी के साथ आइए। हज़रत क़ादी सय्यद शाह गौस मुईनुद्दीन साहब क़िबला की गुलपोशी मोहम्मद मोहसिन काज़मी साहब फरमाएं। हज़रत सय्यद अफरोज़ शाह क़ादरी साहब की गुलपोशी सय्यद जाफ़र हुसैन काज़मी साहब। हज़रत मोहम्मद सादत अली सादुल्लाह जुनैदी साहब की गुलपोशी ख्वाजा पाशा साहब फरमाएंगे। हज़रत सय्यद ज़फ़र शाह क़ादरी साहब की गुलपोशी नज़ीर काज़मी साहब। हज़रत वासिफ शाह क़ादरी साहब की गुलपोशी इलियास मुजाहिद काज़मी साहब। अली जनाब हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद आबिद हुसैन साहब क़िबला की गुलपोशी नैयर काज़मी साहब फरमाएंगे। अली जनाब मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन साहब क़िबला की गुलपोशी ख्वाजा मुईनुद्दीन साहब फरमाएंगे। शाह मोहम्मद सआदत हुसैनी क़ादी अल-काज़मी की गुलपोशी शेख जाफ़र हुसैनी साहब फरमाएंगे। अली जनाब शाह मोहम्मद महमूदुल हसन क़ादी अल-काज़मी साहब की गुलपोशी इलियास मुजाहिद साहब फरमाएंगे। हाफिज़ इलियास नक्शबंदी साहब क़िबला इमाम मस्जिद आज़ा साहब की गुलपोशी शेख जाफ़र साहब फरमाएंगे। मोहतरम मकसूदुद्दीन साहब क़िबला की गुलपोशी ज़ाकिर एडवोकेट साहब फरमाएंगे। ज़ाकिर एडवोकेट साहब की गुलपोशी मोहसिन काज़मी साहब क़िबला फरमाएंगे। मकसूदुद्दीन अहमद साहब क़िबला की गुलपोशी मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर साहब क़िबला की गुलपोशी शेख जाफ़र हुसैन साहब। सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी काउंसलर साहब की गुलपोशी
سید محسن صاحب کونسلر صاحب کی گلپوشی شیخ خواجہ پاشا صاحب فرمائیں گے. محمد قاسم علی صاحب صدر مکہ مسجد کی گلپوشی خواجہ پاشا صاحب کریں گے. انور نقشبندی صاحب کی گلپوشی انتظامیہ کی جانب سے ہوگی. اور علی جناب الحاج ابراہیم صاحب صدر موتی مسجد صاحب کی گلپوشی اصغر کاظمی صاحب اللہ فرمائیں. گلپوشی کا نظام اختتام تک ہے. آپ تمامی حضرات بالکل اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. گلپوشی حضور شبر پاشا صاحب اللہ کی دست مبارک سے ہوگی. خواجہ معین الدین صاحب اللہ کی گلپوشی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہے. جس عظیم شخصیت کی خطاب کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں انہیں کا خطاب ہم تمامی حضرات کو سماعت فرمانا ہے. ورق پلٹو کتابوں کا دوبارہ دیکھتے جاؤ. شاعر اہل بیت جو آپ ہی کے محبوب نگر کے ہیں بڑی محبتوں کے ساتھ انہوں نے اس کلام کو لکھا. حضور شہزادہ حضور غوث اعظم کے سامنے اس کلام کو سنانے کی سعادت حاصل فرما رہا ہوں. ورق پلٹو کتابوں کا دوبارہ دیکھتے جاؤ. ورق پلٹو کتابوں کا دوبارہ دیکھتے جاؤ. چراغ دین میں ہے خون کس کا دوبارہ دیکھتے جاؤ. چراغ دین میں ہے خون کس کا دیکھتے جاؤ. اور نبی کی آل سے الفت صحابہ کی نہیں سنت. نبی کی آل سے الفت صحابہ کی رہی سنت. ذرا ٹھہرو صحابہ کا عقیدہ دیکھتے جاؤ. ذرا ٹھہرو صحابہ کا, ذرا ٹھہرو صحابہ کا, ذرا ٹھہرو صحابہ کا عقیدہ دیکھتے جاؤ. اور کہاں صدیق اکبر میں عبادت لکھی جائے گی. النظر الی وجہ علی کی عبادت. حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو دیکھیے صدیق اکبر کیا کہتے ہیں. کہاں صدیق اکبر میں عبادت لکھی جائے گی کہ تم مولا علی پاک کا چہرہ دیکھتے جاؤ. کہ تم مولا علی پاک کا چہرہ دیکھتے جاؤ. اور عمر فاروق کہتے تھے علی مولا ہو تم میرے. عمر فاروق کہتے تھے علی مولا ہو تم میرے. ذرا من کنت مولا کا نظارہ دیکھتے جاؤ. ذرا من کنت مولا کا نظارہ دیکھتے جاؤ. اور ہرانا ہو اگر باطل پرستی کو نذیر اٹھو. ہرانا ہو اگر باطل پرستی کو تو نذیر اٹھو. علی کے جانثاروں کا طریقہ دیکھتے جاؤ. علی کے جانثاروں کا طریقہ دیکھتے جاؤ. آئیے اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں. میں اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں عروض خطاب پیش کر رہا ہوں جن کو دنیا ترجمان اہل بیت کے نام سے جانتی ہے. جن کو دنیا ہم شبیہ خطیب دکن کے نام سے جانتی ہے. میری مراد شہزادہ حضور غوث اعظم دستگیر حضرت علامہ پیر شاہ آل محمد قادری الموسوی جیلانی صاحب قبلہ المعروف شبر پاشا صاحب قبلہ سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے روح پرور خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو بجندہ و منور فرمائیں. بادشاہ بلاغت چلے آئیے, تاجدار فصاحت چلے آئیے, لیکن جامع خطابت کی سربستیاں واحد اہل سنت چلے آئیے. آپ کا استقبال نعرے کی گونج میں ہونا چاہیے. اور
اور نعرہ اب کی بار میری جانب سے نہیں بلکہ آپ کی جانب نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، شہزادہ حضور غوث الاعظم، شہزادہ حضور غوث الاعظم، شبیہ حضور خطیب دکن، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم وصدق رسول الأمين الحبيبه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی و نال نبی پر ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واصل اللطف وبحر الحكم وبارك وسلم. گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، اور کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، اور کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے. کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے، کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے. اور بڑی محبتوں کے ساتھ تاجدار اہل سنت شہزاد حضور غوث الاعظم پیر و مرشد والد والد سیدی سید شاہ کاظم بادشاہ بادی الموسوی الغینانی علیہ الرضوان اس شعر کو اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ کیوں ڈر رہے ہو، کیوں ڈر رہے ہو غوث پاک ہمارے. تو یہ شعر پڑھا کرتے ہو تو لوگوں کی ٹھارت بن جاتی. اے جہنم چلتے چلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم چلتے چلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. ہماری تو کوشش بھی ہوئی. ہم ذکر رسول، ذکر اہل بیت، ذکر غوث پاک یہ کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ پیر و مرشد کے صدقے وہ زندگی بھر جو کرتے رہے وہ کچھ کرتا رہوں، اپنی زندگی بناتا رہوں. اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا مقصد نہیں. میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں محبوب نگر کی سرزمین کی سب سے بزرگ شخصیت امیر اہل سنت، اور بے شک
یہ ٹائٹل انہی کو سوٹ کرتا ہے، واہ 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 کیونکہ عمارت کا تعلق قیادت سے ہے، سبحان جو اللہ نسل رسول ہو وہی سردار ہے۔ تو محبوب نگر کی امیرت نہیں کہوں گی، اس ڈسٹرکٹ کی امیر اہل سنت حضرت عبدالرزاق قادری صاحب بھی بلائیں، جو سجادہ نشین حضرت سیدنا عبدالرزاق قادری، سیدنا مردان علی شاہ علیہ رحمت و رضوان، ان کے شہزادگان، اور پھر خلفائے پیر و مرشد مولانا حافظ و قاری عابد حسین صاحب، مولانا افتخار صاحب، اور اس جلسے کے روئے رواں جو دن رات محنت کر اس جلسے کا انعقاد کیا، میری مراد جناب جہانگیر پاشا قادری صاحب، جناب خواجہ محمد ایڈوکیٹ صاحب، الیاس صاحب اور ان کے رفقا سے ہے۔ کچھ باتیں کرنے سے پہلے دل کی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بزرگوں کے رکھوں، پھر اپنی بات آگے بڑھوں۔ آتے وقت راستوں پہ بڑے بڑے ہورڈنگ لگے تھے، میری بڑی بڑی فوٹوਆਂ لگی تھی، اور جب پوسٹر بھی چھپا تو نہ جانے کئی لائن کے میرے القابات تھے جو میں خود غور سے پڑھ رہا تھا کہ بھائی یہ کب ہوا، یہ کب ہوا، یہ کب ہوا۔ پھر میں نے جہانگیر پاشا صاحب کو فون کیا، میں بولا بھائی اگر اتنے القابات ہیں تو میں نہیں آنے والا، تو نہیں بولے چھپ گیا، ریڈی ہو گیا، میں بولا ڈیلیٹ کریے، مجھے بس ہے اپنی نسبت، مجھے ان القابات کی ضرورت نہیں، میری رگوں میں حیدر کرار، مجھے یہ نسبت سارے القابات کے اوپر نظر آتا ہے۔ مجھے نہ آپ احسن المشائخ لکھے، نہ مجھے آپ رہبر شریعت تاجدار اہل سنت تو میرے پیر و مرشد کا، یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اور جب آتے وقت راستے میں بڑے بڑے پوسٹر دیکھا تو دل میں خدشہ پیدا ہوا، یا میرے مولا پیرانے پیر غوث پاک تو بولے پہلے تکبر سے بچو اور خودنمائی سے بچو، تو اس میں میرا کوئی رول نہیں، نہ میں نے یہ بول کے لگوائے، نہ یہ میری خواہش، میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ اب یہ ان کی خواہش تھی، نہ جانے ان کو کیا دکھا اور یہ لگا لیے، میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ میں آیا ہوں تو چوکٹے غوث اعظم چھوڑ کے آیا، اور میں وہی بتانا چاہوں گا جو صوفیاء کرام نے مجھے وہاں سکھایا، جو میرے پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان کی میں نے جوتیاں اٹھاتے ہوئے سکھایا۔ اور پیر ہر وقت یہی کہا کرتے تھے کہ جلسے میں جاتا ہوں تو میں علماء کے لیے تقریر نہیں کرتا، حفاظ کے لیے تقریر نہیں کرتا، امائے دین کے لیے نہیں کرتا، مشائخ دین کے لیے نہیں کرتا، میں اپنا علم و ہنر جوش بتانے کے لیے نہیں کرتا، میں فلسفہ الفاظی بتانے کے لیے نہیں کرتا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس مجمع میں اگر میں کسی ایک کو بھی اہل سنت میں بنا دوں گا، میرا آنا ذکر کرنا چیز ہو جائے، تو میں انہی کی چونکیاں اٹھا کے سیدھی کر کے ان سکھاؤں۔ تو میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ یا میرے مولا تو بخشنے والا ہے، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، کسی محفل میں اگر کوئی بھائی کو کسی قسم کی برائی ہو، کوئی اگر عادتاً جھوٹ بولنے والا ہو تو اس کی جھوٹ چھڑا دے، جو غیبت کرنے والا ہو تو غیبت چھڑا دے، ہمیں گناہوں سے معاف و پاک فرما دے۔ میں یہی کوشش کروں گا کہ ذکر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ذکر اہل بیت اطہار، ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور بڑی پیاری بات کہی مولانا نے، تو ابھی موڈ بنی گیا، عقیدے صحابہ پہ بات کرتے ہیں۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کہ تمام تعریفیں کائنات کی
اگر کسی کے لیے ہے تو اللہ رب العزت کے لیے. کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ سارے سمندروں کی سیاہی بنا دو اور تمام درختوں کو قلم بنا دو اور لکھنا شروع کر دو تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے, درخت ختم ہو جائے, قلم ختم ہو جائے, چھٹ جائے, مگر اللہ رب العزت کی تعریف ختم ہونے والی ہے. تو ساری کائنات, وجہ تخلیق کائنات سے پہلے, نبی پاک علیہ السلام سے پہلے اگر کسی کی تعریف اول و آخر ہے تو اللہ رب العزت. پھر وہی رب کائنات نے وجہ تخلیق کائنات کو پیدا کیا تو اپنے نور پاک سے اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے پہلی چیز پیدا فرمائی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور. جو نور پاک مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی تو آقا کے نور کے صدقے تمام پیغمبروں کو پیدا فرمایا گیا. اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ یا میرے مولا تو نے اتنی مخلوقوں کو پیدا فرمایا, تو نے اتنی مخلوقوں کو پیدا فرمایا, فرشتوں کو پیدا فرمایا جو تو گناہ ہی نہیں کرتے, جو تو بنے ہیں تیری عبادت حمد و ثنا کے لیے, جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا. وہ نوری مخلوق ہے, ان کے اندر گناہ کا جرم ہی نہیں, مگر انسان جس میں گناہ کا بھی جرم ہے, جس میں نیکی کا بھی جرم ہے, جس میں ہر قسم کی اعمال کرنے کا اختیار ہے, مولا تو نے اس کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ تو اللہ عارفین کہتے ہیں اللہ رب العزت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی بشری لباس میں ڈالا تھا, اس لیے مخلوق میں سب سے افضل انسان کو بنایا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے کہ آقا بشری لباس میں تشریف لانے والے ہیں تو انسانوں کو تمام مخلوقات سے فوقیت سب کا افضل بنا دیا. یہ آقا کا صدقہ ہے. اور آپ اور ہم جمع ہیں اس ذات کی روح زمین پر, اس ذات مبارکہ کا ولادت کا, کرامات کا ذکر کرنے. اس سے پہلے جب بات عقیدے کی نکلی تو میں نبی پاک علیہ السلام کے ان صحابہ کرام کا تذکرہ جو عشق رحمت للعالمین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا. ایک مرتبہ سرکار پاک علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کانوے آیا, ایک میسنجر آیا, دوسرے مطالب کا ایک انوائے آیا, ایک قاصد آیا. وہ دور سے دیکھ رہا ہے پہاڑ کی چوٹی سے کہ کچھ ہجوم اس طرح نظر آ رہا ہے کہ کیا وہ لڑ رہے ہیں, جنگ و جدال کا نظر آ رہا ہے انداز. تو وہ رک گیا, کہیں عربوں میں کچھ لڑائی تو نہیں ہو رہی. وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں, کوئی کسی کا ہاتھ کھینچ رہا ہے, کوئی کسی کا دامن کھینچ رہا ہے. کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ کسی سے ہاتھ پکڑ کے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. تو کہنے لگے یہ محمد عربی کے صحابہ ہیں, مصطفیٰ جان رحمت للعالمین وضو فرما رہے ہیں. تو وضو کا پانی لینے کے لیے یہ ان کے صحابہ آپس میں ٹوٹ پڑ رہے ہیں. ایسا ٹوٹ پڑ رہے, کسی کو پانی مل جاتا, پانی
کے ہاتھ کو سرکار کی کلیے مبارکہ کا پانی تو وہ ہاتھ ان کا ہاتھ چوم لے، پاؤں دھوتے تو برتن گھروں سے لے آتے. یہ دیوان کی یہ محبت، یہ عقیدے صحابہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وارفتگی محبت اس قدر کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. بتاؤ کوئی پوچھے کہاں لکھا تھا قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوک رہے ہیں چاٹ لو، ناک صاف کر رہے ہیں لے لو. وہ جانتے تھے صحابہ کو وہ مزہ آ رہا تھا. کیوں آ رہا تھا؟ کہ مصطفیٰ جان رحمت بشری لباس میں آئے ہیں، نوری لباس میں ہے، سرکار نور علی نور ہے. جو تھوکتے تھے تو وہ ایسا مزہ تھا کہ صحابہ ایک دوسرے پہ لڑنے آگے بڑھ جاتے. سرکار سے محبت تو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے. محبوب نگر ہے، محبوبوں کی بستی ہے، محبوب اسمانی کے عاشقوں کا علاقہ. صحابہ کرام کی اس عادت سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کے منہ مبارکہ میں جو پانی آئے اس کو پانی کو چومنے پینے اتنا تڑپتے تھے تو سرکار کے خون کی ان کے پاس جو آقا کے نالین کی اتنی عظمت. سرکار سیدنا فاروق اعظم ایک وقت کا واقعہ ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، وادیوں میں ہیں سرکار فاروق اعظم خوشبو سونگتے ہوئے پہنچ گئے کہ آقا کہاں ہے. آقا کی خوشبو سونگتے ہوئے پہنچ گئے، عبادت کر رہے ہیں. سرکار سیدنا فاروق اعظم کا کی دیر تک ٹھہر گئے تو آقا نے دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے عمر میری امت سے کہو کہ فقولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو وہ فاروق اعظم، وہ سیدنا عمر بن الخطاب سن کر خوش ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب یہ کہوں گا تو کہیں میرے صحابہ، کہیں میرے آپ کے صحابہ، میرے ساتھی یہ سمجھ لیں گے کہ فاروق کہیں اوپر کی تو نہیں بول رہے، میری بات کا بھروسہ کیسا کریں گے؟ آقا مجھے آپ کی نالے میں کہ بات آقا کی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں چلے جائے. تو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے میرے آقا اپنی نالین دے دیجئے، یہ نالین بتا کے کہوں گا جو لا الہ الا اللہ کہے اور نالین مصطفیٰ کی تاکید کرے وہ جنت میں جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو صحابہ کرام کا عقیدہ، بے شک صحابہ علی کا عقیدہ ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ. ہم وہی کریں گے جو سرکار سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا، جو سرکار سیدنا عمر فاروق نے کیا، جو سرکار سیدنا عثمان غنی نے کیا، جو سرکار سیدنا علی بن ابی طالب نے کیا. وہ سرکار سے عشق کرتے ہیں. اور کیسا عشق؟ اس جلسے کا عنوان عظمت اہل بیت ہے تو وہی عنوان سے آگے بڑھوں میں. کیسا عشق فرماتے تھے کہ ایک وقت کا واقعہ ہے مسجد نبوی میں سرکار پاک علیہ السلام تشریف فرما، مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار تشریف فرما. سرکار امام حسن امام حسین کھیلتے ہوئے چھوٹے سے شہزادے تشریف لاتے ہیں تو سرکار سیدنا ابوبکر صدیق اٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اٹھتے ہیں اور بزرگ صحابی اٹھتے ہیں اور سرکار سیدنا حسنین کریمین اپنے کھانوں پہ بٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، جھومتے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں. اور یہ سب کام مسجد نبوی میں. یہ مسجد میں
حسنین کریمین کے ساتھ جھومنا یہ ابوبکر صدیق کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے اس عمل سے علی مرتضیٰ خوش ہو جائیں گے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اس عمل سے رحمت للعالمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو عقیدے صحابہ اور عمل صحابہ، عمل یہ تھا، صحابہ کا عمل یہ تھا. سرکار سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے یہ کہتے ہیں سرکار امام حسن امام حسین سے بحث ہو گئی، کسی بات پہ بچوں کی بحث ہو گئی، تو سرکار امام حسین بولے تو میرا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا غلام. تو یہ بولنا ہی تھا. فاروق اعظم کے شہزادے کو جلال آ گیا، بولے میرے بابا امیر المومنین فاتح حسن میرے والد مسلمانوں کے خلیفہ، آپ ایسے کیسے کہتے ہو؟ وہ بڑے بڑی تیزی کے ساتھ جو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالفتح میں بیٹھے ہیں، حکومت کے کام چلا رہے ہیں، مسلمانوں کے کام چلا. صاحبزادے شکایت کرنے لگے، بولے بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا زین ابن علی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ان کا غلام اور میرا باپ ان کے نانا کا غلام. مجھے جلال آ گیا تو کہنے لگے بتاؤ کہاں ہے؟ زین ابن علی کہاں ہے؟ وہ چھوٹے بچے ہیں، وہ سمجھے کہ بابا مجھ سے ملا ہے. کام کاج چھوڑ دیا، سارے جتنے بیٹھے تھے صحابہ وہ سمجھ گئے کہ اب تو کچھ جد و جدال کا معاملہ ہے. فاروق اعظم دفتر کا کام نہیں چھوڑتے، ان کا عدل و انصاف جب تک وہ پورا نہیں کرتے نہیں چھوڑتے. قلم چھوڑ دیا، بولے آج حکومت کے کام، مسلمانوں کے کام ایک طرف، اب فاروق اعظم کا کام ہونا ہے. قلم پھینک دیا، دوڑے دوڑے چلے آئے بازار کی طرف اور کہا جیسے کہ بتا دو کہاں ہے. اب ان کا جو جلال تھا، جو تیزی تھی جانے کی، وہ دیکھ کے بے شمار صحابہ ساتھ جمع ہو گئے کہ اب نہ جانے وہاں سے کون آئے گا، یہاں سے کون آئے گا. جب سرکار امام حسین کے سامنے پہنچ گئے اور کہا کہ آپ نے جو میرے بیٹے کے اس بارے میں کہا، میرے بیٹے سے کہا وہ ایک مرتبہ پھر سے کہہ دے، وہ حیدر کرار کے شہزادے جنہوں نے جنت کی بشارت دی تھی، وہ کہتے ہیں، وہ جنت کے سردار، کہا میں نے کہا تو میرا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا غلام، یہ کہنا تھا. سرکار فاروق اعظم نے کہا کیا اس کو آپ لکھ کے دے دیں؟ سرکار امام حسین نے کہا میں لکھتا تو نہیں جانتا، ابھی تو طالب علم ہوں، آپ لکھ دو. تو بولے کیا آپ دستخط کر دیں گے؟ تو کہا ہاں میں دستخط کر دوں گا. تو سرکار فاروق اعظم جبھی، یہ وہ فاروق اعظم ہے جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ آلریڈی مل گیا. یاد رکھیں، یہ سرکار فاروق اعظم ہے جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ سرکار پاک علیہ السلام نے دے دیا تھا. جنت کا انٹری ٹکٹ، اگر یہ نوجوان معصوم بچوں کے لیے سمجھاؤں، جنت کا ٹکٹ آقا علیہ السلام نے ان کو دے دیا تھا. پھر ان کو کیا فکر تھی؟ مگر عشق اہل بیت قیامت تک امت کو سکھانا. تم کتنے بھی بڑے عہدے پہ رہو، خاندان رسول کے سامنے سننا ہوگا. مقصد یہ تھا، عارفین کہتے ہیں. سیدنا امام حسین سے عرض کیا کہ کس پرچے پہ آپ دستخط کرتے ہیں؟ سرکار امام حسین وہ دستخط لیتے اور جھومنا شروع کرتے. حرم میں جھوم رہے ہیں، فاروق اعظم جھوم رہے ہیں. سارے لوگ پریشان ہو گئے، کیا مصر فتح ہو گیا، کیا خسرہ فتح ہو گیا. ایسے بڑے خلیفہ جنہوں نے اتنا اسلام کا کام کیا، جنہوں نے مسلمانوں کو یہاں تک پھیلا دیا، جنہوں نے دارالفتح کا اتنا کام کیا، یہ ایسے کیوں جھوم رہے ہیں؟ نہ جانے ان کے ہاتھ کیا لگ گیا. تو کہنے لگے سنو، مجھے پتا نہیں تھا کہ خبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو کیا صورت بتاؤں گا. اب مطمئن ہو گیا، ان کے شہزادے نے مجھے پر
سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، آل محمد، آل محمد، عشق محبت، عشق محبت، آل محمد آل محمد. یہ ہے عقیدہ عمل. ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی. یہ جو کمپیریزن کی معاملات کر رہے ہیں، خدا کی قسم کوئی کمپیریزن نہیں. ان کا عشق ان کی جگہ، ان کا مقام ان کی جگہ. ایک مرتبہ حرم مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محبتوں سے دیکھتے ہوئے، قربت میں دیکھتے ہوئے، چھومتے ہوئے ایسے بیٹھے ہیں کہ کوئی باہر سے اندر نہ آ سکے. کوئی جگہ باقی نہیں رہی حرم میں، کوئی جگہ نہیں ہے کہ سرکار خطبہ دے رہے ہیں، سرکار خطبہ دے رہے ہیں. مولا شیر خدا حیدر کرار مسجد نبوی میں تشریف لاتا اور دیکھ رہے ہیں کہ جگہ کہاں ہے، دیکھ رہے ہیں کہ جگہ کہاں ہے. مسجد نبوی فل ہے، کہیں جگہ نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین کی آنکھوں کو سرکار سیدنا صدیق اکبر پہچان لیے. دیکھنے لگے کہ سرکار بے چین ہو رہے ہیں. سرکار سیدنا صدیق اکبر اٹھتے اور کہتے ہیں اے ابن علی، اے علی ابن مرتضیٰ، اے حیدر کرار، آپ یہاں تشریف لائیے، آپ اس جگہ پہ بیٹھیے. جیسا یہ کہنا تھا، رحمت للعالمین نے فرمایا کہ فضیلت والوں کی فضیلت فضیلت والوں یہ ایک کے حصے میں نہیں تھا کہ حیدر کرار کی عظمت جانا. وہ صحابہ جن کو عمل پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں بے شک سرکار صدیق اکبر، سرکار فاروق اعظم، سرکار عثمان غنی جنہوں نے، اور بتا دوں ایک بات کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے. بے شک اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ سے راضی. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیارات دی. میرے آقا نے ان بزرگ صحابہ کا مقام بتانے کے لیے 10 کو جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں کہا کہ یہ 10 جو ہے، یہ 10 جو ہے یہ جنتی ہے. کہوں یہ معصوم بچوں کے لیے الفاظ استعمال کروں، جنت میں جانے کا ٹکٹ مل گیا تھا. ان کے پاس پہلے سے ٹکٹ تھا جنت میں جانے کا، اور ان کو عشرے مبشرہ کہتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کی سند رکھتے ہیں، سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں، یہ عشرے مبشرہ ہیں. تو عشرے مبشرہ جن کو اللہ کے نبی نے رحمت للعالمین نے جنت کا اجل صحابہ کو سرٹیفکیٹ دیا، ان کو عشرے مبشرہ کہتے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو بچپن میں جنت کی سرداری دی، اسے اہل بیت رسول اللہ الجھو مت اور اپنے آپ کو غارت کے گڑھے میں بند ڈالو. وہ کرو جو سرکار صدیق اکبر نے، اسی لیے ان کا وہ مقام. سرکار فاروق اعظم خلافت کے ایسے منصب پہ بیٹھے ہیں، ایسے پاورفل جگہ پہ بیٹھے ہیں، سارے مسلمان ان کی مٹھی کے اندر. مگر جب خاندان رسول کی بات آئی تو 10 سال کے امام حسین کے آگے ایسا عشق کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو اس کی ضرورت کیا تھی کہ آنے والی قیامت تک امت کو یہ سبق مل جائے کہ
کہ وہ فاروق اعظم جو جس جگہ سے گزر جائے تو کہیں تب نہیں بچتا، کہیں آوازیں نہیں ہوتی، کوئی خیر خیر مارتے صحابہ بیٹھتے نا وہ بھی آوازیں بس کر لیتے، ان کا روح و دبدبا وہ مسجد نبوی میں حرم میں ناچ رہے، وہ ناچ رہے کیوں؟ ان کو پروانہ، ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ کہتے ہیں کہ نبی کو میرا چہرہ بتایا۔ یہ ہے صحابہ، یہ ہے عقیدہ صحابہ۔ مولانا نے ایک بات کہی، وہیں سے بات ادھر آ گئی، مگر تقریر کا عنوان ہی کچھ اور تھا، سوچ بھی کچھ اور تھی، مگر آپ نے لا دیا تو بات یہاں تک چلی۔ اب آتے ہیں اہل بیت اور اماموں کے بارے میں، ائمہ اور ان سب کے فیضان کے لیے جو جمع ہوا بغداد کے سلطان، آج خوش نصیب ہیں آپ اور ہم ان بزرگ سادات کی سرپرستی میں اس جلسے کا انعقاد کیا کہ سرکار سیدنا عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر سلطان الاولیاء نیاز کے ضمن میں جشن منایا۔ دراصل یہ ہمارے گناہوں کی کفارے محفل، کیونکہ حدیث شریف ہے ذکر الانبیاء من العبادتی ذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب۔ انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اور جب سے ہم عبادت کر رہے تھے اور اب اپنے گناہوں کا کفارہ کر رہے ہیں۔ یا غوث اعظم کیا مقام ہے آپ کا، ذکر آپ کا کر رہے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر رہا ہے۔ بغداد جیلان کی سرزمین پر ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا جس کی ولادت کے ڈنکے زمین پر بادنے بجے، پہلے آسمانوں میں کائنات میں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، غور کر لیں علماء، کہ ایک ولادت نبی پاک علیہ السلام کی ہے جس کا ذکر ہر جگہ ملتا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات جب جلوہ افروز ہوئے تو آسمانوں میں دھوم ہوئی، زمین پر دھوم ہوئی۔ آپ حضرات نے بے شمار مرتبہ ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا۔ پھر ایک ولادت ہوئی جو بو براب حیدر کرار شیر خدا علی بن ابی طالب کی، جن کی ولادت کے بھی ڈنکے بجے، جو کعبے میں پیدا ہوئے اور امت قیامت تک ان کی ولادت ذکر ولادت سے واقف ہے۔ تو جیسے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے واقف، مولا علی شیر خدا کے ولادت کے واقعات سے واقف، ویسے ہی سلطان الاولیاء غوث اعظم کی ولادت کے واقعات سے واقف۔ یہ اللہ کو منظور تھا کہ پیدا ہونے سے پہلے غوث پاک کی ولادت، ابھی سرکار گرانے کی ولادت نہیں ہوئی، ظہور نہیں ہوا، ان کی والدہ کے شکم میں ہے سرکار غوث پاک کرامت اپنی والدہ کے شکم سے والدہ کی دستگیری کر رہے ہیں، والدہ کی دستگیری کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار گرانے پیر غوث پاک کی والدہ ماجدہ باپ میں اور کچھ پھل توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دی تو اندر سے پیٹ میں درد ہو اور وہ ہاتھ ہٹا لیتی ہے، بعد میں محسوس کرتی ہے کہ وہاں کوئی موذی جانور۔ یہ معاملات سرکار پیران پیر کے اور سرکار غوث پاک پیران پیر سلطان الاولیاء اپنی والدہ ماجدہ
روایت میں 18 پارے اور 15 پارے یاد تھی، وہ حافظہ تھی، وہ پڑھتی اور وہ کہتی ہے جب میں پڑھ کے رکی ہوں تو عبدالقادر شروع کر دیا۔ وہ جان گئی کہ بڑے خاص آنے والے ہیں، یہ سب محسوس ہی کر رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے والد بزرگوار سیدنا موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سادات نبی پاک علیہ السلام بشر میں آتے اور مبارکباد دیتے ہیں کہ ساتھ میں مبارک ہو، تمہاری ریاضتوں کو، تمہاری عبادتوں کو اللہ نے قبول کیا اور تمہیں ایسا لڑکا دے رہا ہے جو اولیاء کا سلطان، جس کا نام عبدالقادر۔ سب کے نام سب نے رکھے، غوث پاک کا نام نبی پاک علیہ السلام۔ سرکار پیرانے پیر غوث پاک کی جینان میں ولادت، سرکار کی ولادت کے ساتھ 29 شعبان کے بعد آپ حضرات کو یہ واقعہ بے شمار میں تیزی کے ساتھ یہ واقعہ سنا کے آگے کہ سرکار کی ولادت ہوئی، سرکار نے سحر کے بعد ہوئی، 1 دن 2 دن 4 دن کئی دن تک یہ معاملات چلتے رہے تو شہر میں جینان میں مشہور ہو گیا کہ سادات کرام کے پاس، حسنی حسینی سادات کے پاس ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتے۔ کئی دن تک یہ معاملات ہوئے، مفتیان کرام اس زمانے کے علماء سب زیارت کو آ گئے، سب قدم چھونے لگے، سرکار غوث پاک کو کوئی گود میں لے کے دعا کر لیتا، چہرے دیکھ کے چلے جاتا، ہر ایک کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو گئی۔ اب 29 رمضان کی آ گئی، کوئی علماء میں اختلاف کر گیا کہ پتلا برآمد ہے، رویت ہوئی کہ نہیں، اب رویت بولے تو بچے نہیں سمجھیں گے، چاند ہوا کہ نہیں، چاند دکھا کہ نہیں۔ اب یہ سوچ میں علماء بیٹھ گئے۔ اب یہ علماء بھی جانتے ہیں کہ رویت کا معاملہ ایسا ہے، عاقل ہونا، بالغ ہونا، گواہی کے لیے، شہادت کے لیے، چاند دکھا بولنے کے واسطے بڑے ہونا، عالم ہونا، مگر اس زمانے کے علماء تھے، اس زمانے کے نہیں تھے۔ اس زمانے کے علماء تھے جو حلال کھاتے تھے، ان کے پاس چندے کی رسید نہیں تھی۔ وہ علماء جو اللہ کا تقویٰ حاصل کرنے، دین کی خدمت کرتے تھے، وہ علماء سادات کی غلامی کرتے تھے، صحابہ کے رستے پہ چلتے تھے۔ وہ علماء ڈیسائیڈ کیے، اس وقت کے مفتیان اکرام ڈیسائیڈ کیے کہ اب مسئلے کا حل تو سید السادات امام حسن کے شہزادے کے پاس ہی ملے گا، حسنی سادات کے پاس ملے گا۔ کیا تم نے دعا کی قبول نہیں ہوئی؟ کیا میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی؟ ہر کوئی دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو تمام کے تمام پہنچ گئے کہ سحر کے بعد شہزادے کا معلوم کریں گے، کیا روٹین ہے معلوم کریں گے۔ پہنچ گئے، گھر کے باہر 10 بندہ ٹھہر گئے، ہاتھ باندھ کے ٹھہر گئے۔ یہ علماء کی سنت سادات کے ساتھ یہ رہی، اب کے نہیں۔ اس زمانے کے علماء جن کو اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ دیا تھا، ان کا یہ معاملہ تھا، یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں فلانا مفتی، میں فلانا عالم، میں فلاں سے پڑھا ہوا، میں فلاں سے حدیث یا نہیں، میں غلام رسول اللہ، میں غلام اہل بیت رسول اللہ۔ یہ مزاج تھا، اس لیے نمازیں جاتے تھے۔ وہ علماء 10 بستہ ٹھہر گئے غوث پاک کے پاس، فجر ہوئی اور دھکا مارا، کہا شہزادے کا ماما، شہزادے والدین واجبہ کہ میں ابھی بتا دوں۔ کچھ وقفے کے بعد آ کے کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، آج عید کا دن ہے، عبدالقادر نے دودھ پی لیا۔ نعرہ غوث، نعرہ غوث، وقت کا مفتی فتویٰ
دیتا ہے کہ آج روزہ نہیں ہے، عید ہے، حسنی سالاد نے دودھ پی۔ تو کائنات میں ایسا فتویٰ غوث پاک کی ولادت کے بعد آج تک نہیں آیا، نہ صبح قیامت تک ایسی کرامت ہونے والی۔ یہ سلطان الاولیاء کی بات، سرکار غوث پاک بچپن ہی سے کرامتوں کا ضرور، ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار کرامت سرکار پیرانے پیر۔ جب طالب علمی کا زمانہ، سرکار پیرانے پیر مدرسے میں جا رہے، یہ چھوٹے بچے نے یہ بھی غور کہ سرکار پیرانے پیر مدرسے کو علم دین سیکھنے کا پہلی مرتبہ استاد محترم بیٹھے سامنے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، سرکار پیرانے پیر نے بسم اللہ کے ساتھ اللہ پارے اور رکے خوشبانتا ہو۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو بسم اللہ کہنے کے لیے کہا، یہ تو 15 باروں کے حافظ ہو گئے۔ تو والدہ ماجدہ کہتی ہے میں نے جتنے باروں کی حافظ ہو گئی۔ سرکار غوث پاک بچپن کا زمانہ ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو باہر دیکھتے ہیں کہ نورانی چہرہ، سفید لباس، سفید داڑھی، سفید امامہ، باہر کھڑے۔ یہ تو غوث پاک حیدر کرار کے شہر تو کس سے ڈر آگے بڑھے، سمجھ گئے کہ گناہ ہو گیا اپنا خالی۔ اللہ رب العزت نے رجال الغیب کو غوث پاک کی خدمت کے لیے رکھا، اور سرکار پیرانے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے میں داخل ہوتا تو میرے بازو اور آنکھوں سے آوازیں آتی، اے بچوں راستہ چھوڑو اللہ کے ولی کے لیے، اللہ کے ولی آ رہے ہیں، راستہ چھوڑو، اور بچے ہٹ جاتے، غوث پاک بیٹھ جاتے۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار مرتبہ سرکار پیرانے پیر کی طالب علم میں کرا۔ غوث پاک باہر نکل گئے، بچے کھیل رہے ہیں، ویسے ہی کھیلتے ہوئے دیکھا تو سرکار پیرانے پیر غوث پاک گائے سے بچے کھیل رہے تھے تو جا کے گائے پلٹ کے بولی ہم نے آپ کو اس لیے پیدا کیا۔ گھر آئے، اپنی والدہ ماجدہ کو عرض کیا کہ اماں جان میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ معاملات ہوئے۔ تو والدہ ماجدہ نے کہا آپ اپنے علم کی طرف، تعلیم کی طرف توجہ۔ وہ سمجھ گئی کہ ولایت میں کچھ خاص ولایت ہے۔ تو سرکار پیرانے پیر غوث پاک جب 14 یا 15 سال کے ہوئے، غوث پاک ابھی سفر بغداد کے لیے نہیں نکلے، طالب علمی میں تھے، حاصل کر رہے تھے۔ 9 ذی الحجہ کا واقعہ ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں دلوں اسرار کہ سرکار پیرانے پیر عرفات کا دن ہے، آپ اپنے گھر میں تعلیم کے بعد آئے اور اپنے باغ میں گئے۔ سرکار غوث پاک اپنے باغ میں گئے کہ کچھ کام کر لیں۔ باغ میں کام کرنے کے لیے پہنچے تو پھر ایک آواز آئی، اے عبد القادر ہم نے آپ کو اس لیے پیدا کیا۔ غیر عاطفی کی آواز سنی تو سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہ وہ سیدھا گھر آئے، گھر کے چھت پہ چڑھے، چھت پر بیٹھ کر غوث پاک دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں سیدھی جانب عرفات کا میدان ہے، حاجی گھوم رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو ان کی دعائیں، ان کی التجا اللہ رب العزت غوث پاک تک پہنچا رہا ہے۔ اے عبد القادر تو آمین بول دے، میں قبول کروں۔ یہ معاملہ سرکار پیر سمجھ گئے کہ اللہ کو مجھ سے کچھ اور کام، یہ مجھے مجھ سے کچھ اور کام لینا۔ نیچے گھر آئے، اپنی والدہ سے عرض کیا کہ مجھے
مجھے علم دین سیکھنے کے لیے بغداد جانا، مجھے آپ اجازت دیں تو لمبا واقعہ ہے، میں شارٹ کر کے آگے بڑھوں کیونکہ ساری زندگی گزر جائے غوث پاک کی کرامتوں کا احاطہ بولنا بہت چاہ رہا ہوں آگے سے پیچھے سے، مگر وقت کا بھی مجھے تقاضا ہے، اندازہ ہے کہ میں آگے تیزی سے بڑھ جاؤں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب ارادہ کیے سفر بغداد کا، والدہ ماجدہ نے رخصت فرما دیا، کہا میں آپ بالکل اجازت دیتی ہوں اللہ کی راہ میں نکل جائے۔ سرکار پیرانے پیر غوث پاک راستے میں نکلے، پہلے یہ بات سن لیں کہ سرکار غوث پاک کو تاریخت میں ان کے والد بزرگوار سیدنا موسیٰ جنگی دوست سے بیعت بھی تھی، خلافت بھی، اور تاریخ کے سب سے ینگ پیر اگر کوئی گزرے ہیں تو عبد القادر گیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے طالب علم حاصل کرنے غوث پاک جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکواں آئے، آپ نے واقعہ سنا کہ ڈاکو راستہ روک لیے، قافلہ لوٹ لیے، غوث پاک کی کرامت دیکھ کر اٹھتے 60 ڈاکو توبہ کرے اور ابدال بن گئے۔ تو یہ سنا، عارفین لکھتے ہیں کہ پہلے غوث پاک نے انہیں توبہ کروائی، پھر بیعت دی، اس کے بعد ولایت کے سر چشمے میں داخل فرمایا، ان کو ولایت کا تمغہ دیا۔ تو کائنات میں اگر سب سے کم عمر پیر اگر دیکھ لو تو وہ بھی پیرانے پیر ہے۔ سبحان اللہ۔ کار پیرانے پیر بغداد پہنچتے، آقا بغداد پہنچتے تو ان کے استاد جو تھے اس بات تک انتظار نہیں، غوث پاک انتظار باہر کیے، صبح وہ ویلکم کیے اور کہا آپ ہی کا انتظار تھا، آپ سلطان الاولیاء ہونے والے سرکار سیدنا محمد رحمت اللہ علیہ۔ سرکار غوث پاک کو تعلیم دیتے اور ایسی تعلیم پیرانے پیر کے ایسے سوالات اور ایسی رہبری کہ اساتذہ ایک سے اٹھ کے دوسرا آتا، دوسرے سے تیسرا کے کہتا کہ ہم کیا پڑھائیں، ہم نے جتنا سیکھنا تھا سیکھ لیا، اب تمہاری باری ہے، دانو ہے ادب ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ اساتذہ فخر محسوس کرتے کہ ہم نے غوث اعظم دستگیر کے سامنے دانو ادب تھے۔ اللہ کو یہی منظور، محبوب سبحانی کے مقامات۔ سرکار غوث پاک جب تعلیم مکمل کی تو اللہ رب العزت کی عبادت کی، جنگلوں کا سفر، 25 سال سیدنا پیر اپنے نفس کو اپنے تابع جنگلوں میں عبادت کرتے، کھانے کے لیے پتے اور پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ سرکار غوث پاک کا جسم مبارک بالکل ضعیف ہو گیا، بالکل دبلے ہو گئے۔ کئی سال پیرانے پیر غوث پاک نے اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کھلانے کے لیے کہتا ہے عبد القادر کچھ کھا، اے عبد القادر کچھ پی لو۔ جب تک غوث پاک نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ میرا مرید بغیر کلمے کے نہ مرے، تم مجھ سے وعدہ کر تب میں کھاؤں، تم مجھ سے وعدہ کر جب میں پیوں۔ یہ مقام سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک کا، جنہوں نے اتنی عبادتیں، جب ایک مرتبہ سرکار پیرانے پیر غوث پاک بغداد ہے، سرکار غوث پاک بغداد تشریف لائے تو خلفاء کا، عمرا کا، بادشاہ کا دور تھا۔ بگڑتے بگڑتے حالات امت کے اس قدر بگڑ رہے تھے
کہ عیش و عشرت، پیسہ اتنا، گناہوں میں ملوث امت کا یہ حال کہ تباہ و تباہی کی طرف، تو سرکار غوث پاک جس علاقے سے گزرتے وہاں پہ صداقت آتی تھی، جس علاقے سے آگے بڑھ جاتے وہاں کے لوگ پینا چھوڑ دیتے، وہاں کے لوگ جھوٹ چھوڑ دیتے۔ سرکار غوث پاک کچھ دن قیام کیے اور کہا میں ان میں نہیں رہ سکتا، میں ان میں نہیں رہ سکتا، یہ تو پورے بگڑ چکے ہیں، مجھے اللہ کی عبادت کے لیے انہی جنگلوں میں جانا ہے جہاں میرے رب کا میں دیدار کروں۔ غوث پاک واپس ہو رہے ہیں، بغداد سے ارادہ کر کے نکل رہے ہیں، تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بدصورت انسان، ایک دبلا ہڈیوں والا انسان ان کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے عبد القادر السلام علیکہ یا عبد القادر۔ پیران پیر غوث پاک خرید جاتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور اس کو بیٹھنا ٹھہرنا نہیں آ رہا، وہ بالکل بوڑھا ہو گیا، تو غوث پاک اس کے دونوں زانوں کو پکڑتے ہیں، دونوں زانوں بولے تو دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہیں، پکڑ کے بٹھاتے ہیں، جیسے ہی دستے مبارک دستگیر اس کے جسم کو لگا، اس کا جسم تر و تازہ ہونے لگا، وہ صحت مند ہونے لگا، وہ جوان ہونے لگا۔ غوث پاک یہ دیکھ کے، یہ ماجرا دیکھ کے تھوڑا رکتے ہیں، تخفف فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تجھے اچانک صحت کیسے ہو رہی ہے، تو اچانک خوبصورت کیسے ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے عبد القادر کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو غوث پاک کہتے ہیں تو کون ہے؟ تو کہا میں تمہارے نانا کا دین ہوں، میں کمزور ہو گیا تھا، تم نے پکڑ لیا محی الدین، مجھے طاقت آ گئی۔ نعرہ غوث کا دامن، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہی ہے غوث پاک کو محی الدین کہا گیا، اسی لیے محی الدین کہا گیا کہ دین کو زندہ کرنے والا، اور حکم رب ہوا ہے عبد القادر آپ کو انہی میں رہنا، غیر عاطفی سے صدائیں آئی، آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے اور دین تبلیغ۔ سرکار پیران پیر سب سے بڑا محبت اسلام، دنیا اسلام نے اصحاب کے بعد اگر کسی کو دیکھا تو مبلغ اسلام غوث پاک سے بڑی ذات کی، جنہوں نے جتنا دین کا کام کیا کسی نے نہیں کیا۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تقریر کرنے کے لیے سوچ رہا تھا، اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے دین کا کام ہی کرنا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں سو رہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خواب میں تشریف لائے، اور سرکار پیران پیر کو کہتے ہیں میرے بیٹے عبد القادر اپنا منہ کھول۔ سرکار پیران پیر کے منہ میں 7 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب ذہن ڈالا۔ سرکار غوث پاک کے منہ مبارکہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب ذہن ڈالا۔ یہ ڈالنا ہی تھا۔ پیر صبح اٹھتے ہیں، اپنے آپ میں ایک علم کا سمندر محسوس کرتے ہیں، اور جب در جب معلوم ہوا کہ لوگ بغداد میں سرکار پیر کا واعظ سننے جمع ہو گئے، تو غوث پاک اپنی بارگاہ کے لیے، اپنی درگاہ کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تقریر کرنے آگے جا رہے ہیں، وعظ و نصیحت کے لیے جا رہے ہیں۔ تبھی دیکھتے ہیں حیدر کرار علی ابن ابی طالب باب العلم سامنے ٹھہرے، اپنی جاگتی آنکھوں سے غوث پاک لکھتے ہیں میں نے حیدر کرار کی زیارت کی، میں اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہوں علی ابن ابی طالب کھڑے ہیں، اور کہتے
تو سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہ رات میں میں نے ناگا جات کو دیکھا کہ سرکار نے رحمت للعالمین نے 7 مرتبہ لعاب تحت ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ، تو مولا کائنات جل خدا باب العلم کہتے ہیں میں نے نبی رحمت کے ادب میں 1 مرتبہ کرنا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یہ واقعہ ہونا تھا۔ پیران پیر کہتے ہیں کہ میں جب درسگاہ میں بیٹھتا، تقریر کرتا، وعظ و نصیحت کرتا، تو ایسوں میں نہیں 70,000 علماء بیٹھتے، 400 علماء بیٹھ کے غوث پاک کے خطابات لکھتے، غوث پاک کے ارشادات لکھتے۔ وہ مجمع 70,000 کے مجمع میں جو سامنے بیٹھ کے جتنا سنتا تھا وہ آخری صف میں بھی ویسے ہی سنتا تھا، اور جیسا سامنے بیٹھنے والے کی غوث پاک دستگیری کرتے ویسے ہی صف میں آخری میں بیٹھنے والے کی بھی دستگیری کرتے۔ یہ فیضان رحمت للعالمین سے ملا، یہ فیضان مولا مشکل کشا سے ملا، یہ فیضان ان سے ملا۔ کیسا فیضان تھا؟ کیونکہ دین کا کام ہے۔ غوث پاک سے اللہ رب العزت کو امت رسول کا خدمت سے سرکار غوث پاک پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ میں ان کی دستگیری کرتا ہوں جو بالکل کمزور ہیں، اور میں ان کی دستگیری کرتا ہوں جو اللہ کے ولی ہیں۔ پیران پیر سلطان الاولیاء ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے، زندگی میں کچھ نہیں، صرف عبادت کرتے تھے۔ پیران پیر غوث پاک کے زمانے میں کچھ دور مقام پہ رہتے تھے۔ ان کا یہ معاملہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق فرماتے مگر ملاقات نہیں کی، کیونکہ عبادت میں رہنا تھا۔ وہ بھی ولی تھے، قدم تو گردن پہ لے چکے تھے، وہ عبادت میں رہتے تھے، ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں، ان کے پاس کوئی محل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بس زندگی بھر آنکھ کے جوڑے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے پاس ان کی نالین، وضو کا سامان، اس کے علاوہ چٹائی جانماز کے علاوہ کچھ نہیں تھا، عبادتوں میں مشغول۔ ان کے مرید ارادہ کیے کہ تجارت کے لیے بغداد جا رہا ہوں، تو کہا بغداد جا رہے ہو تو سلطان الاولیاء کے پاس جانا، تمہارے دونوں کام ہو جائیں گے۔ پیر تھے ان کے، کہا اپنے مرید سے کہ تمہارے دونوں کام ہو جائیں گے۔ کیا کام ہو جائیں گے؟ تو کہا غوث پاک سے میرے لیے دعا کرو، ان کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرو، سلطان الاولیاء کو کہنا پیران پیر کو کہ میرے لیے، میرے پیر کے لیے دعا کرو، اور اپنی تجارت کا بھی معاملہ ان کے سپرد کر دے، وہ بھی ہو جائے۔ تو وہ بیچارے نکلے تھے کچھ درہم لے کر، 100 درہم لے کے نکلے، تجارت کروں گا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد غوث پاک کے پاس حاضر ہوئے، خانقاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ غوث پاک پیران پیر دستگیر کہتے ہیں کہ رہ جاؤ، ایک دن رہے، 2 دن رہے، دوسرے دن بلا کے پیران پیر غوث پاک ان کو اپنا صدری دے، کوٹ دے دی، اور کہا یہ کوٹ پہن لو۔ تو وہ بھاری کوٹ لیے، لے کے بولے بیچنے کو نکلا تھا، پیران پیر کا کوٹ ہے۔ باہر کے بازار میں گئے، جا کے ایسا کوٹ رکھے تھے، یہ خریدار 100 درہم دیے، 100 دینار دیے، لے لی۔ واپس پلٹ کے دوسرے دن غوث پاک کے پاس تناول کرنے حاضر ہوتے ہیں، تو پیران پیر وہی پہنے ہوئے، اور کھانا کھا لیے، پریشان ہیں، میں تو وہاں بیچا، پیران پیر دیے، پھر اس میں مبارک پہ پھر جاتے پر نکال کے ہدیہ دیے، پھر لے کے جا، پھر لیے، تھوڑا دور نکلے، اور اپنے پیر کو بول کے نکلے تھے 100 دینار ہے، 300 ہوتے
جا رہا ہوں. کیا بات ہے. اللہ. حاجت زیادہ نہیں تھی, انہوں بھی خانقاہ کے تھے, دادا کونا پر تھی, کل لے کے آ جاتا ہوں. دوسرے دن پھر دے دیا بس آٹھ صدری. آپ بولے نہیں, غریب کے بازار میں نہیں بیچتا, تھوڑا دور جا کے بیچتا ہوں, تھوڑا دور جا کے بیچے. پھر 100 دینار, پھر آئے ناشتے میں غوث پاک کے پاس, پھر حاضر, پھر آنے پھر پہلے ہوئے. 2 دن, تیسرا دن بھی سیل ہوا, بیچ دیے. بیچ کے یہ نیت کے ساتھ آئے کہ میری حاجت پوری ہو گئی. یا غوث, آپ نے دستگیری کر دیا, میری حاجت پوری ہو گئی, اب نہیں ہونا, اب مجھے رخصت چاہیے. ایک کام ہو گیا, دوسرا کام پیر کی دعا ہونا. سرکار پیرانے پیر ان سے باہر ملاقات کرتے اور کہتے ہیں کیا چاہتا ہے. عرض کیے میری حاجت دستگیری کو آپ نے کر دی. میرے پیر جو ایک ولی کامل ہے, ایک بزرگ ہے, وہ آپ سے دعا کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ دعا کریں, آپ سے دعا کروائے کہ یا غوث ان کے معاملات میں جو معاملہ ہے وہ آپ سدھار دیں. تو غوث پاک لوح محفوظ دیکھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, جا تیرے پیر کے لیے میں نے دعا کی ہے, اس سے دنیا کی محبت نکل جائے. وہ مرید حیرت زدہ ہو گیا, کہنے لگا یا پیرانے پیر, میرا پیر جس نے آپ کو دعا کے لیے کہا وہ اللہ کا ولی ہے, اس کے پاس دنیا کا کوئی معاملہ ہی نہیں, جس کے پاس کوئی مال و زر نہیں, کوئی بنگلہ نہیں, کوئی سواری نہیں, کوئی تلوار نہیں, کوئی ہتھیار نہیں, کوئی زیور نہیں. آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے. تو غوث پاک ارشاد کرتے ہیں کہ جاؤ تمہارے پیر کے دل سے میں نے دنیا کی محبت نکل نہیں دوں. وہ جب اپنے پیر کے پاس حاضر ہوتے, سرکار پیرانے پیر غوث پاک کے پاس حاضری کے بعد وہ ان کے پیر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جلدی جلدی کیا ہوا. وہ اپنے بارے میں بولتے تھے کہ میرے ساتھ یہ دستگیری کرے, کا معاملہ ہے, بولے چھوڑو ہو گئی تمہاری دستگیری, میرا معاملہ بولو. میرے بارے میں کیا بولے سلطان الاولیاء, تو وہ ہچکچا رہے, تو بولے جو بولے وہ بول, تجھ پہ امانت ہے, میں تیرا پیر ہوں, میری امانت مجھ تک پہنچا. تو کہنے لگے کہ سرکار غوث پاک نے کہا کہ آپ سے دنیا کی محبت نکل جائے. وہ سننا ہی تھا, وہ ولی اللہ الحمدللہ. اور پلٹ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے, بولے دیکھ تجھے معلوم میری دنیا کیا ہے, میری دنیا یہ وضو کا لوٹا تھا, میری دنیا یہ چپل تھی, میری دنیا یہ جانماز تھی, میں اس کو بڑی سلیقے سے رکھتا تھا, ہر چیز ترک کر دیا اللہ کی راہ میں, مگر یہ چیزوں کو پکڑ کے رکھتا تھا کہ اس کی عبادت کرنا ہے. تو سرکار غوث پاک نے ان کو وہ مقام دیا کہ دنیا کی محبت کس کو بھی رکھے تو دنیا کی محبت. تو سرکار غوث پاک کمزور سے کمزور ولی اللہ کی بھی. اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کہ اللہ نے انسان سب سے بہتر بنایا. اشرف المخلوقات کون ہوئے؟ انسان. تو میں نے اپنی تقریر میں پہلے کہا کہ انسانوں میں نبی پاک علیہ السلام بشری لباس میں آنا تھا, آقا علیہ السلام کے سب سے انسانوں کو مقام ملا. اب انسانوں میں کچھ ایسے انسان بھی گزرے. اب جب اشرف المخلوقات ہوں گے تو غور سے سنیے, اشرف المخلوقات کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس سے زیادہ طاقتور ہونا. مولانا بابا, اللہ کی جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق کی طاقت, ہر مخلوق کی خصوصیت سے زیادہ خصوصیت کا حامل ہونا, وہ ہوا اشرف المخلوقات. اب اللہ بولتا انسان
اشرف المخلوقات تو وہ انسان جس کے دل میں اللہ بستا ہو، جس کے دل میں ماں سوا اللہ کچھ نہ ہو، تو اس کی طاقت کا اندازہ ان اصحاب سے، ان انسانوں سے، ان ولیوں سے لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقتیں کیسے دی، ان کو ایسی قوت کیسے دی. تو پتا چلا حیدر کرار شیر خدا علی ابن ابی طالب اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا دیتے ہیں جس کو 40 آدمی ہلا نہیں سکتے. تو پتا چلا یہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ وہ اشرف المخلوقات ہے کہ ان کی طاقت دنیا والوں کی عقلوں میں نہ آئے. یہ وہ اشرف المخلوقات. تو سرکار پیرانے پیر کی اتنی کرامتیں سنے تو ہمارے کچھ بیمار بھائی بھی ہیں. میں بیماروں سے نہیں چڑھتا، نہ اپنے بیماروں سے نہ باؤنڈری کے باہر کے بیماروں سے. آپ کو علاج کی ضرورت ہے، ہمارے بڑے آپ کے بڑوں کا علاج کرے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کا علاج کریں. اگر انہوں دھتکار دیتے تو آپ گھنٹہ بجاتے رہتے. انہوں نہیں دھتکارے اس واسطے آپ مفتی بنے ہوئے ہیں. ہم بھی نہیں دھتکاریں گے، جہنم میں جانے نہیں دیں گے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی آج کے یہ خاص ذمہ داری ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امت میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک تو کتاب اللہ، دوسری میری عطرت. امت یہ 2 کو پکڑ کے رکھے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. مگر امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ میں گریس لگا کے سلپ ہو رہے ہیں تو ان کے ہاتھ پوچھنے کی ذمہ داری ہمارے پہ. تم جتنا بھاگتے بھاگو ہم تمہیں پکڑ کے لائیں گے. ہم پھر تمہیں گمراہی کی چوکٹ پہ جانے نہیں دیں گے. ہم تمہیں اس جگہ جانے نہیں دیں گے جہاں تمہارے پردادا ناریل پھوڑتے تھے، جہاں تمہاری دادی بٹو لگاتی تھی. ہم نہیں جانے دیں گے. ہم تمہیں اس شملے میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ہم تمہیں شیروانی اور شملے جبے میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری نسل یہ صحیح رہے. کیا چاہیے؟ عزت، ویلکم. آئیے اس جگہ پہ آپ کو بٹھا کے میں یہ چھوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہوں. آپ کو احترام ہونا وہ بھی دینے تیار ہے مگر تمہیں گمراہ ہونے نہیں دیں. تو میں ان بیماروں کے علاج کی بات کرتا ہوں. کیوں؟ میں نے اپنی تقریر کے شروع میں کہا کہ میں سلطان الاولیاء کی چوکٹ چھو کے آیا. غوث پاک کی مجلس میں صرف اور صرف علماء نہیں رہتے، یہود کے علماء بھی رہتے، نصرانی بھی رہتے. غوث پاک کی مجلس میں کرسچنز بھی رہتے، جیوز بھی رہتے. غوث پاک کی ہر مجلس میں بے شمار لوگ داخل اسلام ہوتے. پیرانے پیر ان کو بیمار کہتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے. تو اولاد میں بھی ذمہ داری ہے، اولاد میں بھی ذمہ داری ہے اور ہم اپنی ذمہ داری بخوبی جانتے. تم ناراض ہو کے جاؤ، ہم تمہیں بلا لیں. ہم نہیں بلا سکے تو ہمارے بڑے کھینچ کے لائیں. تو سرکار پیرانے پیر غوث پاک کی مجلس اور اولیاء کرام صالحین کا ہجوم اور غوث پاک کیسے ولی، کیسے انسان، کیسے اشرف المخلوقات اور ان کی طاقت کیسے کہ اللہ رب العزت قرآن میں بول رہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو فرشتوں سے بھی افضل انسان ہے. کون سے انسان؟ اپنا دعویٰ تو ہرگز نہیں کرنا.
اللہ تو اپنے کو بھی بنایا مگر کچھ نہ کچھ فرشتوں کی بھی بہت تعداد ہے اور سرکار پاک علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 70,000 فرشتے صلوات و سلام عرض کرنے آتے پھر کبھی موقع نہیں ملتا تو سوچو اللہ نے کتنے فرشتے پیدا فرمائے تو فرشتوں میں بزرگ فرشتے بھی ہیں سرکار رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے سرکار نے بات فرمائی تو میں واقعے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو سمجھاؤں کہ لوگ غوث پاک کی کرامتیں سنتے ہیں کہ سرکار پیران پیر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں اس کی سطر کھل جائے تو میں مشرق سے مغرب میں اس کی سطر کوشی کرتا ہوں غوث پاک کی رفتار کا عالم یہ ہے اور فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر ٹھوکر کھا کے گرتے رہے تو عبد القادر اس کو سنبھال لیتا ہے یہ سرکار کے ارشادات ہے تو کچھ بیماروں کے سمجھ میں نہیں آتے باؤنڈری کے اس طرف کے اس طرف کے تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں کہا گیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے غوث پاک ایسا کیسا آ جاتے مرید کا انتخاب ہو رہا کرنا پڑا بالکل پڑا سرکار غوث پاک کا ارشاد ہے کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لے اس وقت تک اس کی روح ختم نہیں ہوگی جب تک میں اس کو آگے توبہ نہ کرا دوں میں اس کی دستگیری نہ کر دوں تو سرکار پیرانے دین کی اس رفتار کو ان کرامات کو ہم حدیث نبوی میں ڈھونڈیں ہم قرآن میں ڈھونڈیں گے اللہ بتا کیا تیرے بندوں میں یہ طاقت تو نے کیسے کی تو پتا چلا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل بتاؤ تمہاری رفتار کتنی ہے تو کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی اتنی رفتار دی کہ میں کیسے بتاؤں دو واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے میری رفتار کا سپیڈ کا آپ اندازہ لگا لیں مشاہدہ کریں کہ ایک مرتبہ میں اس وقت رفتار میں آیا جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری پھرا رہے تھے جب چھری کا موومنٹ ہونے والا تھا اللہ نے حکم دیا جبرائیل جنت سے دمبا لے کے جا تو جب چھری پھر رہی تھی میں سدرۃ المنتہا چھوڑا جنت گیا اور حضرت اسماعیل کو ہٹا کر دمبا رکھا جنت کا تو چھری کے موومنٹ تک میں نے جنت سے پکڑا رکھ دیا یہ میری رفتار ہے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ ایک مرتبہ میں روح زمین پر آیا روح زمین پر میں ایک مرتبہ سب سے زیادہ تیزی سے آیا وہ آپ کے لیے آیا تو آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے جبرائیل وہ کون سا واقعہ تھا نبی رحمت جانتے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں بتاؤ وہ کب آئے تھے تو کہا یا رسول اللہ جب احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے لبے مبارک سے خون زمین پر آ رہا تھا اللہ نے حکم دیا جبرائیل اگر یہ خون میرے محبوب کا زمین پر گر جائے
کے خون مبارکہ کو اپنے جنتی پروں پر لے اپنے نورانی پروں پر لے زمین پر آپ کا خون مبارک لے تو رفتار ملائک کی سمجھ میں آئی تو سمجھ میں آیا کہ ارشاد عبد القادر جیلانی کیسا ہے کہ وہ انسان ہے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑا خوبصورت پیدا کیا ہم نے انسان کو، وہ اپنے مرید کی دستگیری کے لیے مشرق سے مغرب پہنچ جاتے ہیں اسے پتہ نہیں چلتا. یہ ہے غوث پاک کی ذات مبارک. ایک نہیں دو نہیں، سرکار پیران پیر نے بے شمار کرامتیں. وقت کا مجھے بھی اندازہ ہے مگر کچھ باتیں غوث پاک کی اور عرض کرتا چاہتا ہوں. سرکار پیران پیر کو محی الدین کس لیے کہا کہ سرکار غوث پاک یہ کرامتیں جو ہے نا بالکل اولیاء اللہ میں سمپل جینا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. ان کے غلامہ بتا دیتے تو وہ تو سلطان الاولیاء ہے. ولایت کے لیے یہ کرامتیں بالکل چھوٹی چیز ہے. سب سے بڑی کرامت میرے غوث پاک کی اسلام کو زندہ کرنا ہے. سب سے بڑی کرامت میرے غوث پاک کی دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے. کافروں مشرکوں کو اسلام کے دائرے میں لانا ہے. امت مسلمہ کو بھٹکنے سے بچانا ہے. فرقے باطلہ شیعہ کا رد سب سے پہلے کائنات اسلام میں غوث پاک نے کیا. رافضیوں کو الگ کیا، سنیوں کو الگ کیا، کہا جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا ہے. وہ ہے غوث پاک کی ذات مبارک، وہ ہے پیران پیر. جب خلقات غوث پاک کے بعد سامنے ایک ایسا وقت آیا کہ پیران پیر کے پاس حاضر ہوتے ہیں یہود اور نصارہ ایک بڑی تعداد میں، کرسچنز سے جیوز بغداد عراق میں بہت تھے. وہ آئے آ کے کہنے لگے کہ آپ کی قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اس وقت کے علماء نے کہا بالکل سرکار ہمارا ایمان ہے، قرآن میں ہے عیسیٰ مسیح اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ٹھوک کر مار کے زندہ کرتے تھے، یہ ہمارا ایمان ہے. یہ کہنے لگے تو کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں اور سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، کیا انہوں نے مردوں کو زندہ کیا؟ تو علماء کرام مفتیان کرام نے بے شمار احادیث کا حوالہ دیا کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے گر کے شہید ہو گئے، کٹ کے شہید ہو گئے، گھر میں پوٹلی میں بن کے پڑے ہوئے تھے. سرکار کی دعوت تھی، سرکار پاک علیہ السلام پہنچے اور تناول فرما رہے ہیں. تناول فرمانے سے پہلے کہا ہے جابر اپنے بچوں کو بلاؤ. میں تیزی کے ساتھ واقعہ بیان کروں کہ جابر اپنے بچوں کو بلاؤ. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دونوں بچے بڑی گہری نیند سو گئے. یا رسول اللہ وہ تھوڑی گہری نیند سو گئے، وہ بعد میں آئیں گے. آشقا سے عشق کا یہ عالم کہہ دیں کہ اگر میرے گھر میں دو میت ہو گئی یا رسول اللہ تو سرکار تناول نہیں فرمائیں گے. یہ موقع ملا، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بچے سو رہے ہیں. تو سرکار پاک علیہ السلام رحمت للعالمین جس کے گھر جاتے ہیں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. ان کے بچوں کی قسمت میں موت تھی. یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کا صدقہ ہے کہ جابر کے بچے زندہ ہو. ان کی حیات اتنی ہی تھی مگر اللہ کے رسول کی دعوت کی برکت یہ ہوئی کہ آقا نے کہا اے جابر اپنے بچوں سے جا کے کہو کہ محمد رسول اللہ. دونوں بچے ہنستے بولتے آئے. یہ واقعہ سنایا تو وہ تو تھے یہود، وہ تو تھے کرسچن، بولے نہیں یہ آپ کی حضرت ہے، ہم نہیں مانتے. پھر واقعہ سنایا دوسرے بے شمار مرتبہ
سرکار پاک علیہ السلام کی شق القمر کا واقعہ سنایا، سرکار کی سورج کو پٹھانے کے لیے واقعہ سنایا، وہ ساری معجزات سناتے رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مردے کو زندہ کرنے کا قرآن سے بتاؤ۔ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ علماء پیدل ہوتے کہ عرفہ کے پاس آتے، تاریخ ہے، جب تک کتاب میں رہے اپنے سے بڑا کسی کو نہیں مانتے، جب تھک جاتے تو عارفین کی چوکھٹ پہ آنا پڑتا، کیونکہ معاملات دین سے سدھرتے۔ تمہارے پاس کتاب کا علم ہے یا کتاب فاطمی کا ہے یا سینہ بر سینہ ہے؟ تو بہرحال علماء کی عزت اپنی جگہ، وہ ہر ایک کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، میں کچھ خاص ہے، بیمار ہے اللہ شفا دے۔ تو وہ یہود ماننے کو تیار نہیں کہ بتاؤ قرآن سے ثابت کرو کہ عبد القادر جیلانی، آپ ثابت کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو زندہ کیا۔ بات آگے بڑھ گئی، سرکار پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منبر پر تشریف فرمائے، بات کر رہے ہیں، مریدین آ گئے، عرض کیا کہ سارے علماء آئے ہیں بات کرنے کے، بغداد میں دھوم چلی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر قرآن سے ثابت کرو، اگر قرآن سے ثابت نہیں کر سکے تو عیسائی مذہب قبول کرو۔ مسلمان پریشان ہیں، آپ کے نانا کی امت پریشان ہے، اے دستگیر، دستگیری کا وقت ہے، یا غوث اعظم دستگیری کا وقت ہے۔ سرکار پیران پیر سنتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سوال کرو، تو کہہ رہے ہیں کہ صبح سے شام ہو گئی سوال کیے جا رہے ہیں، پھر آپ کے سامنے کیا سوال کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے بھی پھر سوال کرتے ہیں، بتاؤ قرآن سے بتاؤ کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا، اور آپ ہی کی قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ مسیح اللہ نے مردے کو زندہ کیا، اور مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ کی شان ہے، مگر آپ کے قرآن میں ہے کہ عیسیٰ مسیح اللہ زندہ کرتے تھے، تو مانو ان کے باطل عقیدے کی بات کر رہے تھے۔ تو سرکار پیران پیر غوث پاک نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ میرے آقا تک بات کرنے کی جرات کرنے والے میرے بارے میں کیا خیال، میرے بارے میں کیا خیال؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کے بارے میں یہی خیال ہے کہ آپ امت رسول ہیں، آپ محمد رسول اللہ کی آل سے ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، آپ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، آپ اللہ کی نہ کسی کو اولاد مانتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بالکل الگ ہے۔ تو کہا تم عبد القادر کو کیا جانتے ہو، بتاؤ کس مردے کو زندہ کرنا؟ انہوں نے کہا کہ چلے کسی مردے کو زندہ کرنے قبرستان چلے۔ تو سرکار پیران پیر غوث پاک قبرستان پہنچتے ہیں، وہ سارا بغداد کے لوگ جمع ہوتے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں کہ کس قبر کے مردے کو، تو کہنے لگے آپ جس قبر کے مردے کو زندہ کرنا چاہیں کر دیں۔ تو کہا فلانا قبر میں ایک قوال سو رہا ہے، کہو تو گاتا ہوا اٹھا دو۔ اور جب آگے بڑھے تو یہ کرامت اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تھی، یہ کرامت اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے تھی، یہ کرامت غوث پاک نے بتا دی کہ رسول اللہ کے غلام بھی ایسی کرامتوں کے حامل ہیں جیسے کہ کوئی اور نہیں۔ کہا بتاؤ عیسیٰ مسیح اللہ کیا کہہ کے اٹھاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا کہتے تھے، غوث پاک قبر پہ جاتے ہیں اور ٹھوکر مار کے کہتے خود عبد القادر نعرہ
بے شمار یہود اور نصارا داخل اسلام رحمت تو غوث اعظم کے در پہ جاؤ تو پتہ چلے آئے تم نے اتنی کہیں غوث پاک نے کہا میرے حکم